دائم الری ایسے افراد کو اب ان کے مسئلے آ رہے ہیں. یہ تو ایک نارمل مسئلے تھے جو ہر شخص کو پیش آ سکتے ہیں, جو اس سے پہلے ابھی آپ نے سنے کہ شک ہو رہا ہے, یہ خارج ہوئی ہے, اطمینان ہو رہا ہے, یقین ہو رہا ہے, ظن ہو رہا ہے, احتمال ہو رہا ہے. تو یہ اب ہے دائم الری, یعنی اس کنٹینیوس اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. ابھی آگے چل کر اس کی بھی کچھ ضمنی چیزیں آئیں گی. تو ایک چیز اس کے اندر آتی ہے کہ کیا دائم الری کو اپنا علاج کروانا واجب ہے, کہ بھائی آپ کو ساتھ جب یہ مسئلہ ہے تو یہ نمازیں آپ کی متاثر ہو رہی ہیں اس سے اتنا, تو آپ پر واجب ہو جائے کہ آپ اپنا علاج کروائیں, دوائیاں وغیرہ کھائیں, طریقہ کار کے اوپر عمل کریں کہ کسی طریقے سے مسئلہ کنٹرول ہو. تو جواب ہے کہ یہ واجب تو نہیں ہے, واجب نہیں ہے کہ دائم الری اپنا علاج کروائے, لیکن بہرحال مستحب ہے یا احتیاط مستحب ہے کہ اپنا علاج کروائے تاکہ نماز ذرا سکون کے ساتھ بغیر کسی وسوسے اور اس کے جو ہے وہ انجام دے. لیکن اصلاً یہ ہے کہ اس کو ڈانٹ پھٹکار کرنے کی ضرورت نہیں کہ بھئی ہر وقت آپ یہ والا مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں, آپ پر واجب ہے کہ اپنا جا کر علاج کرائیے. نہیں, واجب نہیں ہے اس کے اوپر, البتہ بہتر ہے, مستحب ہے کہ وہ اپنا علاج کروائے. اچھا, کیا دائم الری کے لیے وضو کے فوراً بعد نماز پڑھنا ضروری ہے؟ مثلا ایک ہے کنٹینیوس اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, کوئی وقت ایسا ہوتا ہی نہیں کہ جب وہ اس سے مسئلے سے باہر نکل سکے. تو کیا واجب ہے کہ بھئی ابھی تو آپ نے وضو کیا بس فوراً نماز پڑھ لیں؟ جیسے بہت سے دیکھیے استحاضہ قلیلہ میں ہوتا ہے یا اس کے احکام میں ہوتا ہے کہ بس فوراً بعد, جیسے غسل بھی اگر اس نے کیا ہے استحاضہ کثیرہ والی عورت, یا تو بہت سے احکام کے اندر یہ آتا ہے کہ بس فوراً بعد نماز پڑھے. تو اگر اس نے زیادہ اگر وقت دے دیا, بیچ میں گیپ ہو گیا, تو اگلی نمازوں کے لیے پھر دوبارہ سے طہارت کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی. تو کیا دائم الری کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے کہ وضو کے فوراً بعد جو ہے وہ نماز پڑھ لے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں, یہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے, البتہ بہتر یہ ہے یا اس کے لیے مستحب ہے کہ زیادہ جلدی کرے تو بہتر ہے. یعنی جو دائم الری یعنی مسلسل جس سے گیس خارج ہوتی ہو, تو اس کے لیے نماز کو فوراً بعد وضو پڑھنا ضروری, واجب نہیں, ضروری یا واجب نہیں ہے. وہ تاخیر بھی کر سکتا ہے, لیکن یہ کہ بہتر ہے کہ بھئی آپ با طہارت اسی طریقے سے نماز پڑھ لیں تو اچھا ہے, کیونکہ دائم الری میں آگے چل کر آپ دیکھیں گی کہ کچھ سہولیات اس کو ملتی ہیں. سہولت ملتی ہے کہ پھر بعض نمازیں وہ بغیر وضو کے بھی پڑھ رہا ہوتا ہے. تو جب ہی کہا گیا کہ واجب نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ فوراً بعد وضو کے نماز پڑھے, وہ تاخیر بھی کر سکتا ہے, لیکن بہتر یہ ہے یا مستحب یہ ہے کہ وہ فوراً ہی پڑھ لے تو بہتر ہے. اچھا, کیا ری اگر کسی شخص کو بہت تنگ کر رہی ہو تو کیا نماز میں تاخیر کرنا مستحب ہے؟ دیکھیے نمازوں کے لیے کتنا وہ ہے کہ جناب نمازیں زیادہ وقت فضیلت میں جلد سے جلد پڑھ لی جائیں. اب اگر جو اول وقت ہے یہ وقت فضیلت ہے, اس وقت اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ اس کو ری کی تکلیف کی عارضہ ہو رہا ہے, اور اس کو امید ہے کہ ابھی میں نے دوا کھائی ہے, مکسچرز پی ہیں, اب 3-4 گھنٹے میں افاقہ مجھے ہو جائے گا, پھر میں ذرا سکون کے ساتھ مثلا نماز پڑھ لوں گا. تو اسلام میں دیکھیے خشوع خضوع کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اول وقت وہ نماز کے جس میں خشوع خضوع کم ہو, وہ تاخیر سے نماز پڑھنا جس میں خشوع خضوع زیادہ ہو. دیکھیے اس کے اچھے اس کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. مثلا کوئی بہت ہی, جیسے آج کل بڑے میچ ویچ بھی چل رہے ہیں, ویسے نوجوانوں کے لحاظ سے ویسے تو ظاہر نماز کے مقابلے میں میچ کو اہمیت دینا ایک بہت ہی عجیب سا کام ہے, لیکن چلیں بالفرض کوئی ہے کہ بہت ہی اہم میچ آ رہا ہے, بڑے کروشل مرحلے کے اندر آ رہا ہے اور فائنل آ رہا ہے اور ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں اور دماغ سارا میچ کی طرف لگا ہوا ہے اور وقت فضیلت بھی چل رہا ہے نماز کا. تو اب ہمیں پتہ ہے کہ 2 گھنٹے میں تو میچ ختم ہو جائے گا, اس کے بعد پھر ہم سکون سے نماز پڑھیں گے, تو تاخیر کرنا مستحب ہو جائے گا. میچ تو مثال کے طور پر ہے, ورنہ ہر وہ چیز کہ ہر وہ جائز چیز کہ جس میں جب آپ اگر ابھی نماز پڑھ رہی ہوں گی تو خشوع خضوع کم ملے گا, لیکن تاخیر سے پڑھنے میں خشوع خضوع زیادہ ہو جائے گا, تو پھر تاخیر کرنا مستحب ہے. بعض اوقات اس قدر تاخیر بھی مستحب ہوتی ہے, وہ ہم یہاں پر پورا ایک لیکچر اس پہ لے چکے ہیں کہ 14 مقامات ایسے ہیں جہاں نماز کو دیر سے پڑھنا مستحب ہوتا ہے, اور اس میں کبھی کبھی اتنا مستحب بھی ہوتا ہے, اتنی تاخیر کہ بس جس قضا سے پہلے آپ پڑھ لیں, زیادہ ثواب ملے گا بنسبت اس نماز کے جو بالکل آپ اول وقت میں پڑھیں. یعنی یہ شرعی احکام میں کچھ مستثنیات ہیں.
اسی کے اندر یہ شخص بھی ہے کہ جس کو ریح تنگ کر رہی ہو، تو اگر اسے پتا ہے کہ ابھی میں نے دوا کھائی ہے 2-3 گھنٹے میں مجھے افاقہ ہو جائے گا، پھر میں اطمینان سے نماز پڑھوں گا، تو پھر اس کے لیے تاخیر کرنا ثواب ہے، مستحب ہے کہ تم ابھی اول وقت میں جب تمہیں ریح پریشان کر رہی ہے تو ابھی تم نماز نہ پڑھو، ذرا تاخیر سے نماز پڑھ لو تو اس میں ثواب زیادہ ملے گا۔ اچھا، اب ہوتا ہے کہ اگر نماز میں رکوع سجدے کے دوران ریح خارج ہو رہی ہو تو کیا پوری نماز کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے بزرگوں کے حوالے سے یہ چیز ہوتی ہے، رکوع کر رہے ہیں بالکل پیٹ اس میں دب رہا ہے، سجدے میں جا رہے ہیں اور زیادہ پیٹ دب رہا ہے، اور اٹھتے بیٹھتے ریا خارج ان کی جو ہو رہی ہے، تو وہ کیا کریں کہ تو ان کے لیے پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ پوری نماز کھڑے ہو کے پڑھیں، پوری نماز۔ دیکھیے پوری نماز کھڑے ہو کے پڑھنے میں کیا ہو رہا ہے کہ یعنی وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے ان کا، ریا خارج نہیں ہو رہی، اور اگر رکوع اور سجدہ کریں تو ہو رہی ہے، تو پھر پوری نماز کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، اور رکوع اور سجدہ بھی سر کے اشارے سے کرنا ہے۔ ہلکا سا سر جھکائیں رکوع کے لیے، پھر اوپر سر کر لیں، پھر تھوڑا سا نسبتاً زیادہ جھکا دیں سر کے سجدے کے لیے، اس طرح دونوں سجدے، اور پوری نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے۔ بہت سے مسئلے ایسے ہوتے ہیں جس میں پوری نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ہوتی، بعض اوقات پوری نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ہوتی ہے، اور کبھی صرف تشہد و سلام کے لیے آخری مرتبہ نیچے بیٹھا جاتا ہے، لیکن وہ اور مسئلے بھی ہیں، یعنی نمازوں کو بھی اچھی طرح سے سیکھنا چاہیے کہ جب کبھی انسان کے ساتھ یہ پیش آتا ہے نا تو اس وقت بہت پریشان ہوتا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ تو ریح والا شخص ہے جس کو اٹھتے بیٹھتے رکوع میں یا سجدے میں جاتے وقت، اور وہ بہت سے بوڑھے افراد کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جوانوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر اس کو پوری نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ہے کہ جس میں وہ طہارت کے ساتھ پوری نماز پڑھ سکے، یعنی طہارت وہ زیادہ مقدم ہے بنسبت اس کے کہ وہ رکوع سجدہ نارمل طریقے سے کر رہا ہو لیکن طہارت جا رہی ہو، تو پھر یہ حکم یہی کہ پوری نماز اس طرح سے کھڑے ہو کر پڑھو۔ اچھا، عملاً نہیں، عمدن سہون جہلن غفلتاً استرار مجبوری، ہر صورت میں اگر اسے پتہ چلے کہ میری ریا خارج ہوئی ہے، عمدن ریا خارج کرے تب بھی نماز باطل ہے، سہون ریا خارج ہو جائے تب بھی نماز باطل ہے، جہلن خارج ہو جائے، مسئلہ ہی پتہ نہیں تھا تب بھی نماز باطل ہے، غفلت میں تھا اور خارج ہو گئی تب بھی نماز باطل ہے، استرار اور مجبوری اگر کوئی ہو گئی ہے اس کو سوائے کہ دائم الری ہو تو بھی ہر صورت میں اس کی نماز باطل ہے۔ اس میں کوئی چھوٹ نہیں کہ ہمیں تو مسئلہ پتہ نہیں تھا تو ہم سے غفلت ہو گئی، ہمارا دھیان نہیں رہا اس وقت، تو ہر صورت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ شک ہوتا ہے کہ ریح کے ساتھ کچھ فضلہ بھی خارج ہوا ہے، یہ بیماروں کے ساتھ ہوتا ہے، ڈائریا کسی کو ہوا ہے یا اور اس طرح سے بہت زیادہ اس کے ساتھ تکلیف ہے، تو اگر شک ہو کہ ریح کے ساتھ فضلہ بھی خارج ہوا ہے تو ریح کے خارج ہوئی ہے اس کا تو یقین ہے، لیکن شک فضلے کا بھی ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اپنے آپ کو چیک کرنا کوئی واجب نہیں ہے، اور یہی سمجھیں گے کہ خارج نہیں ہوا۔ یعنی نجاستوں کے مسئلے میں بہت اسلام نے چھوٹ ہے، حتیٰ کہ نماز کے دوران بھی بعض اوقات ممکن ہے اس کو ایسا محسوس ہو، ریح کا بھی اس کو شک ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ فضلے کا بھی شک ہو رہا ہے، تو یہ نہیں کہ وہ نماز کو توڑے اپنا اور جا کے چیک کرے کہ کہیں ایسا ہوا یا نہیں ہوا، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شک کی صورت میں فضلے کو بھی نظر انداز کیا جائے گا اور ریح کو بھی نظر انداز کیا جائے گا۔ اچھا، پھر بعد میں پتہ چل جائے، اب مثلا لباس کے اوپر جو ہے بعد میں ہمیں لگا ہوا نظر آ جائے کوئی فضلہ، اور یہ پتہ نہ ہو کہ دوران نماز ہوا ہے یا نماز کے بعد ہوا ہے، تو اس صورت میں بھی ہم یہی سمجھیں گے کہ نماز کے بعد ہی ہوا ہوگا اور نماز کو صحیح سمجھیں گے۔ لیکن اگر اطمینان اور یقین ہو جائے کہ دوران نماز ایسا ہوا تھا تو پھر کچھ مسئلہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور ابھی کیونکہ فضلے وغیرہ کے مسئلے ابھی ہم فی الحال نہیں، ہم رہا کے اوپر فوکس کر رہے ہیں۔ شک ہو اگر ہے رہا کے ساتھ فضلہ خارج ہوا یا عام حالات کے اندر بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، تو پھر اس صورت میں کوئی شک پہ توجہ نہ دیں دونوں کے سلسلے میں۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، عام عوام ایک مسئلہ ایک پوچھتی ہے، بڑا عجیب و غریب، فقہ کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے البتہ، کہ ریح خارج ہونے کے بعد کیا مقام ریح کو بھی دھونا چاہیے یا پاک کرنا چاہیے؟ حیرت انگیز طور پہ لوگ یہ والا سوال آ کر پوچھتے ہیں، اور ہمارے برادران اہل سنت میں بھی بڑا یہ رائج سوال ہے، ان کے علماء بھی یہی جواب دیتے ہیں نہیں، اس سے کوئی تعلق اس سے نہیں، ریح کے خارج ہونے سے مقام کو دھونا جو ہے یا پاک کرنا وہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگوں کو سونے سے پہلے وضو کرنے کی عادت ہوتی ہے، وضو کرنے کی عادت ہوتی ہے،
وضو کر کے آئے بس سونے کے لیے لیٹ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ روایات کے اندر بھی آیا ہے کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے وضو کرتا ہے تو اس کا بستر مثل مسجد کی ہو جاتا ہے اور پوری رات اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے وضو نہ کرے تو اس کا بستر مثل قبر کے ہے جس میں وہ مثل مردار کے لیٹا ہوا ہے. یعنی اتنی اہمیت ہے وضو کی. تو اب کسی کو عادت ہے مثلا وضو کرنے کی، تو وضو کر کے آیا اور وضو کر کے آتے ہی مثلا اس کا پھر ریا خارج ہو گئی، تو کیا پھر ضروری کہ پھر دوبارہ جائے اور پھر دوبارہ وضو کر کے آئے؟ نہیں، بس ایک دفعہ کافی ہے. ویسے بھی سونے سے بھی ٹوٹ ہی جائے گا وضو. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو عادت ہے سونے سے پہلے وضو کرنے کی، اور سونے سے پہلے وضو کرنے کی عادت تو ہے لیکن ہم بھول گئے اور بستر کے اوپر آ گئے. تو اب ضروری نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ اٹھ کے دوبارہ وضو کے لیے جائیں. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے بستر پر ہی تیمم کر لیں، تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کو سونے سے پہلے وضو کا ثواب مل جائے گا. البتہ یہ وضو نمازوں وغیرہ کے لیے کافی نہیں ہے. مثلا آپ نے کہا یہ جو تیمم کیا آپ نے، یہ نمازوں کے لیے کافی نہیں ہے. یہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے ثواب حاصل کرنے کی حد تک ہوتا ہے. نہیں، بستر پر ہی آپ تیمم کر لیں ہاتھ مار کے. یہ ایک استثنائی کیفیت روایات میں بیان ہوئی ہے. مثلا آپ یہ آپ سوچنے لگیں کہ بھائی اب میں نے، کیونکہ میرا تو تیمم ہو ہی گیا ہے، تو یاد آ گیا ارے میں نے نماز شب بھی پڑھ لیتی ہوں. اب بستر پہ بیٹھے بیٹھے بھی نماز شب ہو سکتی ہے. تو آپ نے کہا نہیں، یہ نمازوں کے لیے کافی نہیں ہے، یہ صرف وضو کا ثواب لینے کی حد تک ہے. تو سونے سے پہلے کسی وضو کی عادت ہو، وضو کر کے آئے اور پھر ری خارج ہو جائے تو بار بار وضو کی ضرورت نہیں. تلاوت قرآن کے دوران اگر ریا خارج ہو جائے تو تلاوت قرآن کے دوران اگر ریا خارج ہو جائے تو تلاوت قرآن جاری رکھی جا سکتی ہے. مستحب تھا کیونکہ وضو سے تلاوت سے پہلے، قرآن کی تلاوت سے پہلے وضو کیا جائے. البتہ جیسے ہی ریا خارج ہونے کا یقین ہو جائے حروف قرآن پر ہاتھ مت لگائیے، بس دور سے تلاوت کر لیں. اگر اس سے پہلے ہاتھ کو لائن اس کے اوپر پھیر پھیر کے اگر آپ پڑھ رہی ہیں تو فوراً آپ کو ہاتھ ہٹا لینا ہوگا. البتہ دائم الری کا ایک مسئلہ آگے آئے گا کہ دائم الری اگر تلاوت کر رہا ہے تو وہ بھی آگے چل کر آئے گا. تو دائم الری کے لیے وضو کے بعد حروف قرآن کو ہاتھ لگانا کیسا ہے جبکہ مسلسل ری خارج ہو رہی ہوں؟ یعنی اس نے ایک دفعہ وضو کیا تھا اور مسلسل وضو، یعنی اس کو ثواب مل گیا تلاوت کے لیے وضو کرنے کا، اور مسلسل ری خارج ہو رہی ہے اور وہ حروف قرآن، تو اس کو پھر یہ ایکسیپشن حاصل ہے کہ پھر وہ بعد میں بھی کیونکہ وہ دائم الری ہے، اس کا حکم علیحدہ ہے بالکل. عام شخص ہوتا تو وہ فوراً اپنے ہاتھ کو ہٹا لے کیونکہ اب وضو ٹوٹ گیا اس کا، لیکن یہ تو اس عارضے کے اندر مبتلا ہے تو اس کو بہت سی چیزوں میں چھوٹ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس کے لیے اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ ہاتھ نہ لگائے، لیکن پھر بھی اگر یہ ہاتھ لگا رہا ہو حروف قرآن کو تو اس کو اجازت ہے. مسجد میں ری خارج کرنا یا امام بارگاہ میں ری خارج کرنا، تو اس میں بھی بہرحال یہ کہ اول تو حکم یہی ہے کہ اس قسم کے کھانے نہ کھا کے جاؤ جو مثلا حتیٰ کہ یہ تک ہے کہ لہسن پیاز جس سے بدبو آ رہی ہو منہ سے بھی اور پر نمازی پریشان ہو رہے ہیں اس سے، تو وہاں پہ بھی اس کی کراہیت ہے. لیکن مسجد میں بالفرض اگر ایسا ہو جائے امام بارگاہ وغیرہ میں تو اس میں کوئی یہ نہیں کہ انسان روکے رہے اور پریشان ہو، تو وہاں پر اگر ری خارج ہو جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. البتہ نمازیں پڑھنی ہے تو ظاہر وضو کرنا پڑے گا. طواف واجب کے دوران ری خارج ہو جائے، طواف واجب طواف کر رہا ہے، بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہو جاتا ہے اس میں. رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بزرگ حضرات ہیں، ہر طرف سے اتنا زیادہ پریشر اس کے اوپر ہوتا ہے، حتیٰ کہ جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بتایا تھا، اور یہ ڈرانے کے لحاظ سے نہیں لیکن یہ واقعتاً ہوتا بھی ہے کہ بزرگ افراد ہیں ان کی پسلیاں ٹوٹنے تک کی آواز ان کی آتی، اتنا زیادہ رش، اور ایک دوسرے کو بھینچتے ہیں. جب بھینچتے ہیں تو ظاہر ریا خارج بھی اس میں ہوتی. بہت سے لوگوں کا وہ فضلہ نکلنے کا مسئلہ، پیشاب نکلنے کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے اس کے اندر، اور کر رہے ہیں مثلا طواف وہاں پر، تو واجب طواف کے دوران بھی یہ والا مسئلہ پیش آ سکتا ہے. تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ چوتھا چکر مکمل کرنے سے پہلے اگر وضو ٹوٹ جائے، دیکھیے ہر چکر کو شوط کہا جاتا ہے اور طواف ہمیشہ 7 چکروں کا ہوتا ہے، 7 شوط جس کو کہتے ہیں. تو چوتھا چکر مکمل کرنے سے پہلے وضو ٹوٹ جائے تو طواف باطل ہو جائے گا. یعنی 3:30 پونے 4 بھی اگر چکر مکمل کر لی ہیں اور اس سے پہلے اس کا وضو ٹوٹ گیا، لہٰذا وضو کے بعد طواف کو دوبارہ انجام دینا ضروری ہے. یعنی وہ تو طواف ٹوٹ گیا، اب جائیے وضو کر کے آئیے اور نئے سرے سے طواف شروع کریں.
لیکن چوتھا چکر مکمل ہم کر چکے تھے اور پھر غیر اختیاری طور پر ہمارا وضو ٹوٹا تو اپنا طواف توڑ کر یعنی بس طواف ڈسکنٹینیو کر دیجئے کیونکہ وضو آپ کا نہیں رہا ہے اور فوراً وضو کر کے آئیں اور اپنا طواف وہیں سے شروع مکمل کریں جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا. یعنی 4 چکر ہم مکمل کر چکے تھے اور 4 چکر یعنی حجر اسود پہ 4 چکر مکمل ہو گئے. اب اس کے بعد ہمارا طواف ٹوٹا تو جہاں سے بھی ٹوٹا ہو اس جگہ کو آپ مارک کر لیں. مثلا خانہ کعبہ کے 4 کونے, ایک تو کونا ہوا ہے جہاں دروازے کے پاس حجر اسود لگا ہوا ہے جسے رکن الاسود کہا جاتا ہے. اس کے بعد رکن عراقی ہے جہاں یہ ٹوپی آپ کو نظر آ رہی ہے صاحب کی, یا یہ جو کارنر ہے یہ رکن عراقی ہے. اگلے والا کارنر رکن شامی ہے اور اس کے بعد والا کارنر رکن یمانی ہے اور اس کے بعد رکن الاسود, یعنی 4 جو کارنر ہو گئے. اب آپ دیکھ لیں کہ ہم 4 چکر کے بعد ہمارا وضو کہاں ٹوٹا ہے, اس جگہ کو مارک کر لیں, فوراً وضو کر کے آئیں, بہت زیادہ تاخیر نہ ہو, وضو فوراً کریں اور پھر اس کے بعد آ کے وہیں سے ہی طواف کو شروع کریں جہاں سے وہ ٹوٹا تھا, یعنی اس جگہ سے پھر اس کے بعد اس طرح سے کر کے باقی 3 چکر اپنے مکمل کر کے طواف مکمل کریں. یعنی اگر دوران طواف ریا خارج ہو گئی یا پیشاب کے قطرے آ گئے تو اپنے آپ کو پاک کر کے فوراً آپ آئیں اور نیا وضو کر کے اور اس کے بعد وہیں سے کنٹینیو کریں تو اس جگہ کو بھی دیکھا جائے گا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا ہم نے کہا کہ جناب ہاں ہمارا جو یہ مقام ابراہیم ہے جو شوکیس آپ کو گولڈن کلر کا نظر آ رہا ہے, آپ نے مارک کر لی کہ اس کے قریب میرا جو ہے وہ وضو ٹوٹا تھا, بس یہ جگہ آپ نے مارک کر لی اور 4 چکر کے بعد والی, اور پھر آپ گئے اور وہاں سے کر کے پھر وہیں سے ہی آپ اپنے طواف کو کنٹینیو کریں. لیکن 4 چکر مکمل ہونے سے پہلے ہوا تو پورا طواف ختم, پچھلے 3, 3.5, پونے 4 چکر وہ سب بیکار ہو جائیں گے اور نئے سرے سے زیرو سے طواف شروع کرنا پڑے گا. تو آپ نے دیکھا کبھی وضو میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے, غسل میں کچھ اور مسئلہ آ رہا ہے اور حج میں کچھ اور مسئلہ آ رہا ہے طواف میں, تو یہ فقہی احکام میں اس طرح سے ڈفرینسز ہوتے ہیں جب بھی قیاس ہمارے ہاں حرام ہے. صحیح کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو صحیح کے اندر جو صفا و مروہ کے درمیان کی جاتی ہے تو اس میں تو وضو شرطی نہیں ہے, تو کوئی حرج نہیں. ریگ اگر خارج ہو جائے, وضو ٹوٹ بھی جائے تو نجاست, بلکہ طواف وغیرہ کر کے آ گئے تھے اور اب کسی عورت کو مثلا حیض کا خون آ گیا تب بھی وہ صحیح اس میں بھی کر سکتی ہے, یعنی اس سے فرق نہیں پڑے گا. یعنی حالت نجاست میں بھی اور حرم میں بھی شامل نہیں ہے یہ ایریا, یعنی یہاں پر بغیر یعنی نجس حالت میں بھی آیا جا سکتا ہے مقام صحیح میں, کیونکہ یہ اس سے باہر کا ایریا ہے حرم سے. طواف مستحب کے دوران اگر ری خارج ہو جائے, مثلا ہم عام طواف کر رہے تھے, حج وج کا واجب طواف نہیں تھا, اس میں تو عام طواف کر رہے تھے تو بس آپ کا ٹھیک ہے وضو آپ کا باطل ہو گیا, اور مستحب طواف کے لیے تو وضو بھی شرط نہیں ہے. یعنی کوئی شخص اگر بغیر وضو کے بھی مستحب طواف کا ثواب لینا چاہے تو لے سکتا ہے. تو ری خارج ہونے سے مستحب طواف پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, طواف ایز اٹ از سے آپ جاری رکھیں اور کوئی فرق نہیں ہے اس سے. دائم الحدث, دائم الحدث یعنی جس کو, اچھا اب یہ یہاں پر مسئلے تینوں کے مکس ہو جائیں گے, یعنی ایک لحاظ سے یعنی وہ افراد کے جو کہ مسلوس ہوں, مبتون ہوں یا دائم الری ہوں, یعنی تینوں کا مسئلہ اب ایک ہو جائے گا. ان سب کا کلیکٹیولی مجموعہ دائم الحدث ہونا کہلاتا ہے, یعنی جن کا مسلسل پیشاب خارج ہوتا ہو, جن افراد کے مثلا مسلسل فضلہ خارج ہوتا ہو, یا جن کو دائم الری, جن کو مسلسل ریا خارج ہوتی ہو. ان افراد کے ساتھ ہے کہ نماز کو یہ کب اور کیسے پڑھیں, کن ٹائمنگز میں پڑھیں. تو دیکھیے وضو یا غسل یا تیمم تو ان کو کرنا ہی ہے جو بھی ان کا فریضہ ہے, یعنی بعض اوقات ان کو وضو کرنا ہوتا ہے, غسل اگر واجب ہے تو غسل کا مسئلہ ہے, تیمم ان کے اوپر واجب ہے تو تیمم, یعنی وہ جو الگ کیٹیگری ہے وہ تو آپ خود ہی سمجھیے کہ جو بھی اس وقت مسئلہ ہو ان کا. یعنی وضو انہوں نے مثلا ابھی ہم چلیں وضو کو ہی لیتے ہیں, وضو انہوں نے کیا تو اس کے بعد نماز پڑھنے کی مہلت سے متعلق 4 حالتیں آقا سیستانی نے بیان کی ہیں. دیکھیے یہ مسئلہ یوں جاننا ضروری ہے, بہت زیادہ بوڑھے افراد, اور ابھی میں نے چند افراد سے ذکر کیا تھا کہ اس مسئلے کے اوپر لینے والا ہوں تو انہوں نے خود ہی اتنی مثالیں بیان کر دی, ہمارے فلاں بزرگ کو ہے اور فلاں کو ہے اور فلاں کو ہے اور فلاں کو ہے. یعنی یہ اتنا زیادہ ایک لوگ بس پوچھتے نہیں
بس ان کو جیسا بھی ہے اپنے جو دماغ میں سمجھ میں آتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. آقا سیستانی فرماتے ہیں نہیں 4 صورتیں بنیں گی ایسے افراد کی جنہیں مسلسل ریا خارج ہوتی ہو, ان کی کب نماز پڑھیں اور کیسے پڑھیں. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ یقین یا اطمینان ہو کہ قضا ہونے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت باطہارت مجھے مکمل نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے گی. بہت سے لوگوں کو اتنا نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا نمازوں کا پیریڈ ہوتا ہے, مثلا 12:30 بجے سے آج نماز شروع ہوئی اور 6 بجے تک نماز کا ٹائم رہے گا, 6-6.5 گھنٹے, اس میں مختصر سی بھی اگر اس کو نماز پڑھنا ہے تو 4-5 منٹ کا تو ٹائم اس کے پاس ہوگا. بہت سے افراد کے پاس کہہ رہے ہیں کہ ایک کیٹیگری یہ ہے کہ اگر یقین یا اطمینان ہے کہ بھائی قضا ہونے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت میں وضو کر کے اور مکمل اپنی نماز پڑھ لوں گا, مجھے مکمل نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے گی اگرچہ میں دائم الری ہوں, تو آقا سیستانی فرماتے ہیں جو پہلی کنڈیشن ہے اس میں واجب ہے اس کے لیے کہ اس وقت کا انتظار کرے جب یہ ان چیزوں سے فارغ ہوتا ہے. وہ دیکھے یہ ابتدائی ٹائم میں بھی ہو سکتا ہے, نماز کے اول اوقات میں بھی ہو سکتا ہے, نماز کے درمیانی اوقات میں بھی ہو سکتا ہے, اور نماز کے بالکل اختتامی اوقات میں بھی ہو سکتا ہے. یہ دیکھے کہ نہیں کوئی نہ کوئی ٹائم تو مجھے ایسا ملے گا, اسے یقین ہے, اطمینان ہے کہ 5 منٹ کا ٹائم مجھے احساس ہو جائے گا اب پیٹ میرا اب صحیح ہے, اب میں نماز پڑھ سکتا ہوں, 5 منٹ تو مجھے مل جائیں گے. تو فرماتے ہیں پھر واجب ہو جائے گا اس کے لیے کہ انتظار کرے, پھر یہ اول وقت میں نہ پڑھے نماز, یہ واجب ہے کہ انتظار کرے اور اس ٹائم کا انتظار کرے جب یہ فارغ ہوتا ہے اس عارضے سے. اور فرماتے ہیں کہ پھر اس صورت میں اس کے لیے یہ بھی لازم ہو جائے گا یہ مستحبات نکال لے سارے, کیونکہ وہ اگر یہ اذان دے گا اور اقامت پڑھے گا اور مستحبات سارے انجام دے گا اور رکوع اور سجدے کے مستحبات بھی انجام دے گا, تو اس دوران اتنا ٹائم ہونے کی وجہ سے بیچ میں رہا خارج ہو سکتی, تو پھر یہ اس کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ یہ سارے مستحبات نکال دے گی اور واجب کی حد تک اکتفا کرے, یعنی 2 منٹ میں بھی یہ 4 رکعت ہی نماز پڑھ سکتا ہے وضو کر کے, اور اگلی جو 4 رکعت ہے وہ بھی 2, یعنی 4 منٹ میں پوری نماز سے فارغ ہو سکتا ہے, ظہر اثر یا مغرب عشاء وغیرہ. تو یہ پہلی کنڈیشن ہو گئی, یقین اطمینان تھا کہ قضا ہونے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت طہارت کی حالت میں مجھے مکمل نماز مل جائے گی, تو انتظار کرو, اب اول وقت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں, اب ٹائم کا دیکھو کب تم فارغ ہوتے ہو اس عارضے سے, اس وقت پڑھو مستحبات نکال کر. دوسری چیز ہے کہ یقین یا اطمینان ہو کہ قضا ہونے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت باطہارت مجھے مکمل نماز تو نہیں ملے گی کہ میں پوری نماز طہارت میں پڑھ لوں, لیکن نماز کا کچھ حصہ پڑھنے کی مجھے مہلت مل جائے گی. تو ٹھیک ہے, وہ فرماتے ہیں کہ پھر اس وقت کا یہ انتظار کرے گا کہ نماز کا کچھ حصہ اس کو اگر مل رہا ہے, پوری نماز نہیں مل رہی, پوری نماز میں تو مثلاً آپ 2 رکعت بھی, ہم نے 4 رکعت بھی کہا کہ 2 منٹ میں ہو جائے گی, یعنی 4 منٹ میں, لیکن اتنا بھی نہیں, ایک منٹ کا صرف اس کو وقفہ مل رہا ہے جس میں چند رکعت ہو سکتی ہیں. تو فرماتے ہیں کوئی بات نہیں, وہ جب اس پیریڈ سے فارغ ہو تو نماز وضو کر کے شروع کر دے, پھر وہ نماز کے دوران ہی کچھ رکعتیں تو باطہارت مل گئی اس کو اور کچھ رکعتیں بغیر طہارت کے مل رہی ہیں, تو کہتے ہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں, یہ اسی نماز کو کنٹینیو کرے, یعنی اب وہ وضو ٹوٹنے سے اس کی نماز پہ فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ دوسرا مسئلہ ہوا. تیسرا ہے کہ اسے یقین تو نہیں ہے لیکن احتمال ہے کہ پوری نماز یا اس کا کچھ حصہ ادا کرنے کی مجھے مہلت مل جائے گی, یقین نہیں. تو فرماتے ہیں ایسا شخص جو ہے یہ کسی بھی وقت نماز پڑھ سکتا ہے, اول وقت میں بھی پڑھ سکتا ہے, البتہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اول وقت نہ پڑھے, یعنی یقین نہ ہو کہ مجھے پوری نماز ملے گی, احتمال ہے 10% ہے 15% ہے کہ فلاں وقت پہ پوری نماز یا اس کا کچھ حصہ ادا کرنے کی مجھے مہلت مل جائے گی. تو فرماتے ہیں کہ پھر یہ نماز اپنی پڑھ سکتا ہے اور پھر اس دوران بھی اگر نماز میں اس کی رہا خارج ہو جائے تو نماز کو کنٹینیو کرے. لیکن فرماتے ہیں اگر اس نے نماز, یہ احتمال والا شخص جو ہے, اس نے اگر نماز اپنی پڑھ لی اور بعد میں پڑھنے کے بعد ابھی نماز کا وقت نکلا نہیں ہے, 1-2 گھنٹے بعد مثلا اس کو اندازہ ہو گیا کہ ارے یہ ابھی تو میرا ریلیف کا پیریڈ آ گیا ہے, تو اب یہ جو نماز پڑھ چکا ہے وہ فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھے, کہ اب تمہیں پہلے تو یہ تھا نا کہ تمہیں اندازہ یہ تھا کہ تمہیں ریلیف کا پیریڈ نہیں ملے گا یا بہت کم ملے گا, کہ تو پھر وہ فرماتے کہ نہیں, پھر اس صورت میں
تم جو ہے اب کیونکہ وقت ابھی باقی ہے اور تم جو ہے وہ اب تم صحیح ہو گئے ہو ذرا، تو وہ فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ دوبارہ پڑھ لو. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یقین یا اطمینان ہو کہ پوری نماز یا اس کا کچھ حصہ بھی پڑھنے کی مہلت نہیں ملے گی. اب یہ آ گیا وہ دائمی والا بالکل کہ اس کو پتا ہے کہ نہیں کوئی بھی مجھے وقت ملے گا ہی نہیں، بس ہر وقت میرے رہا خارج ہو رہی ہے، تو یہ کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے. بس یہ وضو کر لے، چاہے ابھی نماز شروع بھی اس نے نہیں کی اور اس کی رہا خارج ہو گئی، کوئی بات نہیں، اب یہ ویسے ہی نماز اپنی پڑھے، کوئی بھی اس کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. اور یہ یقینی اطمینان تھا اس کو کہ پوری نماز اس کا کوئی بھی حصہ مجھے پڑھنے کی مہلت نہیں ملے گی باطہارت وضو کے ساتھ، کہ میں پوری نماز اس کا کچھ حصہ بھی پڑھ سکوں، تو پھر اس کا کوئی مسئلہ نہیں. بس وقت آ جائے تو یہ وضو کرے، اور اس کے بعد نماز سے پہلے بھی اگر رہا خارج ہو رہی ہو اس کی، تب بھی اس کا کوئی دوبارہ اس کو وضو نہیں کرنا ہے، اور پوری نماز ایسے ہی پڑھے، چاہے دوران نماز رہا خارج ہوتی رہے، پہلے خارج ہو جائے بعد میں، کوئی بھی اس کا مسئلہ نہیں. مجھے پتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ بڑے ٹیکنیکل چیزیں ہیں، دماغ بہت آپ کا گھوم رہا ہوگا اس وقت، لیکن یہ کہ اس کو بعد میں جب آپ لکھیں گی پریکٹس کریں گی تو یاد ہو جائے گا. اچھا، دائم الرح جو ہے اس کے مرض سے صحت یابی کے بعد اس کی سابقہ نمازوں کا کیا حکم ہے؟ بھائی تم دیکھا جائے تو تم نے بغیر وضو کے ہی نمازیں پڑھی ہیں ایک لحاظ سے. دیکھیے بہت سے ایسی کنڈیشن ہوتی ہیں، جیسے بیٹھ کر نماز پڑھنے والا اگر اپنی صحت یابی سے مایوس ہے، مثلا پیرالائز ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی اب تم ٹھیک نہیں ہو سکتے کبھی، تو صحت یابی سے مایوس ہونے کے بعد اس نے اپنی بیٹھے بیٹھے قضا نمازیں پڑھنا شروع کر دی، لیکن کچھ عرصے بعد معجزہ ہو گیا اور وہ جو ہے نا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے قابل ہو گیا. تو آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ جتنی نمازیں اس نے بیٹھ کر اپنی قضا پڑھی ان سب کو دوبارہ پڑھے. اس قضا نماز میں یہ مسئلہ ہے. لیکن دائم الرح کا جو مریض ہے، صحت یابی کے بعد اسے اپنی سابقہ نمازوں کی کوئی قضا نہیں کرنی، واجب نہیں ہے اس کے اوپر کہ یہ اپنی تمام پچھلی جو نمازیں اس طرح سے اس نے پڑھی تھیں بغیر وضو کے رہا خارج ہونے کے بعد، اس کو صحت یابی کے بعد سابقہ نمازوں کو نہیں پڑھنا ہے، سوائے اس کے کہ وہ نماز کے جس کا ابھی ہی وقت باقی ہو. جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ ابھی وقت باقی ہے، ابھی ہماری قضا نہیں ہوئی اور ابھی صحت یاب ہو گیا، اسے پتہ چل گیا کہ نہیں اب مجھے صحت یابی مل گئی ہے، تو بس یہ بس وہ جو اس وقت کی نماز ہے اس کو دوبارہ پڑھے گا احتیاط واجب کی بنا پر. اچھا، اس کے بعد دیکھیں دائم الرح نماز شب اور نوافل کیسے پڑھے. کیا ہر نماز کے لیے اس کو وضو کرنا پڑے گا؟ مستحب نمازوں کی بات کر، مثلا نماز شب 4 تو نماز شب کی نیت سے ہیں، پھر 2 نماز شفا کی نیت سے ہیں، اور 1 نماز وتر کی نیت سے ہے یا نماز وتر. تو یہ کیا ہر ایک کے لیے الگ وضو کرے گا؟ دیکھیے جیسے استحاضہ قلیلہ میں حکم ہے کہ اگر کوئی عورت استحاضہ قلیلہ کی حالت میں ہو تو ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے، حتیٰ کہ نماز شب میں بھی اس کو 5 وضو کرنے پڑیں گے، یعنی اس کے لیے ضروری ہو جائے گا 5 وضو کرے. لیکن دائم الرح جو ہے اس میں آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں، جو بھی ایک بنچ آف نماز ہے جو یہ پڑھ رہا ہے، مثلا پوری نماز شب 11 رکعت ہے تو بس ایک دفعہ صرف وضو کر لے اور پھر جتنی اس بنچ میں نمازیں ہیں وہ سب پڑھ سکتا ہے. یا نوافل مثلا پڑھ رہا ہے، ظہر کے 8 رکعت ہیں، عصر کے 8 رکعت ہیں، تو بس وہ ایک ہی وضو سے وہ یہ سب نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے. البتہ کچھ مراجع ہیں جیسے آیت اللہ اسحاق فیاض وہ کہتے ہیں ہر نماز کے لیے الگ وضو کر لیں. خیر، تو نماز شب اور نوافل کا ایک مسئلہ ہوا.